لوگوں کے پاس جو آخری حل بچا تھا وہ حل تھا سپریم کورٹ۔ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں سے فیصلہ لینا چاہا، لیکن چیف جسٹس نے کمال کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ خدا کا اوتار ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ جو کہتا ہے وہ خدا کہتا ہے، اور وہ بادشاہ جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے۔ لوگوں کا غصہ اور زیادہ بھڑک اٹھا اور لوگ جو ہے وہ محل کی جانب مارچ کرنے لگے۔ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس فیصلے کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آئی ایم دی اسٹیٹ، میں اسٹیٹ ہوں۔ بہرحال لاکھوں لوگ بادشاہ کے محل کے نیچے اکٹھے ہو گئے اور ان کا نعرہ تھا ہمیں روٹی چاہیے۔ بادشاہ بالکونی میں کھڑا تھا اور اس کے ساتھ اس کی کم عمر اور خوبصورت ملکہ کھڑی تھی۔ بادشاہ کے پیچھے اس کا ADC، اس کا جنرل کھڑا تھا۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے ہمیں روٹی چاہیے۔ ملکہ جس کو فرینچ نہیں آتی تھی اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ کیوں نعرے لگا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ روٹی مانگتے ہیں۔ تو ملکہ کھلکھلا کر ہنسی اور لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو یہ کیک کھائیں۔ ابھی بادشاہ کی ہنسی تھمی نہیں تھی کہ جنرل بولا اونچی آواز میں کہ فرانس کی جو گھاس ہے وہ بہت سرسبز اور میٹھی ہے، یہ وہ کھا کر گزارا کریں۔ بہرحال پھر ایک دن آ گیا جب شانزے-لیزے کی شاہراہ پہ گلوکوٹین لگ گیا، ٹوکا لگ گیا اور باری باری ہر اشرافیہ کے بندے کی گردن اڑائی جانے لگی۔ جب جرنیل کا نمبر آیا جو گھاس کھانے کی ترغیب دے رہا تھا، اس کی گردن ٹوکے کے نیچے رکھی گئی تو لوگوں کی طرف سے آواز آئی، گھاس گھاس، میٹھی گھاس، سرسبز گھاس۔ بہرحال جرنیل کی گردن زنی روک دی گئی، پھر قریب سے گھاس کاٹی گئی اور آ کر جنرل کو کھلائی گئی کہ پہلے گھاس کھاؤ، اس کے بعد تمہاری گردن ماری جائے گی۔ بہرحال جنرل نے گھاس کھائی اور گھاس کھانے کے بعد جو ہے وہ ٹوکے کے نیچے اس کا سر دیا گیا اور اگلے ہی لمحے فٹ بال کی طرح اس کا سر دور کلاب بازیاں کھا رہا تھا۔ عوام جیت گئی، انقلاب آ گیا فرانس میں، اور بادشاہ لوئی اور اس کی ملکہ کچھ دنوں بعد وہ بھی ہتھے چڑھ گئے اور ان کا بھی یہی انجام ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ تازہ ترین خبریں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، کچھ آپ کے ساتھ گپ شپ۔ آپ نے سنا ہوگا عرب سپرنگ، یہ مراکش سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ایک ریڑھی والے کی ریڑھی الٹی تھی، کمیٹی والوں نے، اس لڑکے نے اپنے آپ کو آگ لگا دی تھی۔ پھر اس کے بعد مراکش میں یہ مظاہرے پھوٹ پڑے اور پھر آپ نے دیکھا کہ سارے عرب ممالک اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ آج کل بات ہو رہی ہے ایشیا سپرنگ کی، یعنی آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے افغانستان، اشرف غنی وہاں سے بھاگا۔ اس کے بعد آ جائیں شری لنکا، وہ جو دو بھائی تھے راجہ پاسکا وغیرہ وہ بھاگے دھوتیاں چھوڑ کے۔ اس کے بعد آ جائیں بنگلہ دیش، بنگلہ دیش انڈر گارمنٹ چھوڑ کے بھاگی حسینہ واجد، 15 سال کی عمریت ختم ہوئی۔ پھر نمبر آ گیا نیپال کا، جہاں پہ چڈیاں اتاری گئی اور وزراء کے دفاتر راکھ کر دیے گئے اور ان کو جوتیاں ماری گئیں۔ اب بات ہو رہی ہے ایشیا سپرنگ کی کہ ایشیا میں یہ جو معاملات ہیں یہ بھڑک رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کا زور ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ اشرافیہ کے جو ظلم و ستم ہیں اس کے جو ہے نا خلاف وہ خلق خدا اٹھ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس کی آمد ہے۔
اور سرکاری ہرکارے یا ٹٹو وہ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک دو اہم خبر لے لیں۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں ایک شخص قتل ہوا ہے، چارلی کرک یا کرک KIRK، یعنی اس چارلی کرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت انتہا پسند تھا۔ ویسے تو یہ مغرب والے صرف مسلمانوں کو انتہا پسند کہتے ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا قریبی تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کے عہدے پر بھی یہ فائز تھا کمپین کے دوران۔ اس کو آج گردن میں گولی ماری گئی ہے اور تقریباً 15-20 گھنٹے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے، لیکن یہ گستاخ تھا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بکواس کرتا، گستاخی کرتا۔ پھر اس کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ یہ تھا کہ یہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے فلسطین میں، تو وہ اس کا ذمہ دار حماس کو ٹھہراتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ان تمام حالات کی ذمہ دار حماس ہے اور اسرائیل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ فلسطینیوں کے قتل کو جسٹیفائی کرتا۔ اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا کہ دنیا میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو کسی طریقے سے روکا جائے۔ اس کے علاوہ اس نے بتایا ہوا تھا کہ جب میں نے اسرائیل کے خلاف بات کی تو میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اس کی عمر محض 31 سال تھی، چارلی کرک کی یا کرک کی، اور وہ واقعی اس نے اسرائیل کے خلاف ایک دو باتیں کی اور اسے بھرے مجمع میں ایسی جگہ گولی ماری گئی گردن میں جہاں سے خون کا فوارہ جو ہے وہ پھوٹا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ بہرحال اس پہ امریکہ میں بڑا جو ہے نا اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑی شخصیت تھی اور بہت بڑا یہ تھا اور وہ تھا۔ پاکستان میں بھی لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں، وہ جو لوگ افسوس کر رہے ہیں اس کے خیالات دیکھیں، اس کی آپ وال پہ چلے جائیں، وہ کیا کیا بکواس کرتا تھا۔ اور چھوٹی سی عمر میں، یعنی یہ بھی اس کی 31 سال عمر تھی اور اس نے اتنی بڑی تنظیم کھڑی کر لی تھی، اس کے پاس ملینز آف ڈالرز کا جو ہے نا وہ فنڈنگ تھی اس کے پاس، وہ ایک پروگرام بھی کرتا تھا، لیکن انتہائی متعصب تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ قریب تھا۔ بہرحال اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے اور بقول اس کے اپنے کہ اگر وہ اسرائیل کے خلاف ہوگا تو اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، وہ قتل ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی، لیکن ایک بار پھر یہ مارکیٹ میں ہے کہ ایکسٹینشن کے لیے 3 شرائط جو ہے وہ رکھی گئی ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ فوری طور پہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل کیا جائے اور ان کو سزا سنائی جائے۔ سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض امید، آپ جانتے ہیں آرمی چیف بننے کے لیے ان کا نام بھی تھا، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے کہ توشہ خانہ میں ایکسٹینشن سے پہلے توشہ خانہ میں عمران خان کو کم از کم 14 سال کی سزا سنائی جائے، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم آپ کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے، 2 سال کی ایکسٹینشن دیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ ان 2 سالوں میں آپ کے ہوتے ہوئے کسی صورت عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ اس کا ایک دفعہ پھر انکشاف کیا ہے صابر شاکر صاحب نے کہ مری پلان میں یہ 3 شرائط جو ہے وہ رکھی گئی ہیں کہ ان 3 شرائط پہ جو ہے وہ عمل کریں تو آپ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے۔ اب اگر اپنے ویلاگ کی جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ کریں ویلاگ، تو ویلاگ آج ہم سٹارٹ کریں گے کہ ایک سردار نے وہ اپنی بیوی سے پوچھا کہ سردارنی، اگر تمہیں کوئی بندہ 10,000 روپیہ دے تو کیا تم اپنی عزت اس کے حوالے کر دو گی؟ تو سردارنی نے گرج کر اور گالی دے کر کہا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ سردار نے پھر کہا کہ اگر وہ شخص اپنی آفر 1 لاکھ تک لے جائے تو پھر اسے عزت دے دو گی؟ تو سردارنی نے تھوڑا نرم پڑتے ہوئے کہا کہ میں اس سے معذرت کر لوں گی۔ سردار نے پھر کہا کہ اگر وہ اپنی آفر 1 کروڑ تک لے جائے
کہ میں تمہیں 1 کروڑ دیتا ہوں اور تم اپنی عزت مجھے دے دو تو پھر؟ تو سردارنی نے کہا کہ 1 کروڑ کی آفر پر میں خاموش رہوں گی۔ سردار نے پھر سوال داغا کہ اگر وہ اپنی آفر 2 کروڑ تک لے جائے اور وہ تمہیں کہے کہ میں تمہیں 2 کروڑ نقد دیتا ہوں اور تم اپنی عزت اور عصمت میرے حوالے کر دو تو پھر تم کیا کرو گی؟ سردارنی نے فوراً کہا کہ اب میں ہاں کر دوں گی، اب میں اپنی عزت دے دوں گی۔ تو سردار نے بڑے زور سے میز پر اور اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ کون سی بات؟ تو سردار نے کہا وہ یہ بات ثابت ہوئی کہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہوں جو برائے فروخت ہے، جو بک سکتی ہے۔ اگر ہم پاکستانیوں کا حال دیکھیں 25 کروڑ، تو ہم اسی فلسفے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ جنرل پرویز مشرف، چیف آف آرمی سٹاف، سابق صدر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، ان کی کتاب سب سے پہلے پاکستان ان دی لائن آف فائر پڑھ لیں۔ جب آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو اس کتاب میں آپ کی سیاست، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی سفارت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کو الف ننگی نظر آئے گی۔ اس کے جسم پہ کوئی کپڑا یا کوئی پتہ نظر نہیں آئے گا۔ مشرف صاحب جو ہے وہ اسی فلسفے پر چلتے تھے اور اسی فلسفے پر چلتے ہوئے انہوں نے آگے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ میٹرک میں جب وہ تھے تو ایک ہمسائی کے ساتھ وہ عشق میں مبتلا ہو گئے اور وہ اپنا خط جب ان کی نانی برقع کر کے ہمسایوں کے گھر جاتی تو وہ اپنی نانی کے برقعے میں وہ خط چھپا دیتے، اس خط کو اس برقعے کی جیب میں چھپا دیتے۔ یہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ جنرل صاحب آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اسی دوران میں ایک بنگالی لڑکی پر بھی عاشق ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں اکثر کالج بنک کرتا، کالج سے نکل جاتا، پھر میں رات کو ہاسٹل سے غائب ہوتا، رات کو میں دیر سے فلم دیکھتا اور کسی مسجد میں آ کر لیٹ جاتا اور رات جو ہے وہ وہیں گزارتا۔ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں صدر بننے کے لیے اعلیٰ اخلاق، اقدار، ذہانت اور محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے وہ لکھتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ 369 لوگ ہم نے پکڑے اور ہم نے امریکہ کو بیچے اور ہم نے لاکھوں ڈالرز کمائے۔ یہ پاکستان کا ایک آرمی چیف لکھ رہا ہے، یہ پاکستان کا ایک سابق صدر لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب 9/11 ہوا تو امریکہ کے ڈپٹی وزیر خارجہ جو کہ ایک ریسلر تھے، رچرڈ آرمٹیج، انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ یہ ایک ایٹمی فوج کے، ایک ایٹمی ملک کے سربراہ کو ایک 2% کا امریکہ کا نائب وزیر خارجہ دھمکی دے رہا ہے۔ آگے سے صدر صاحب نے کیا کہا؟ صدر صاحب نے کہا کہ وہ بالکل جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، پھر بات پہنچی وزیر خارجہ کولن پاول تک۔ کولن پاول اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم نے وہ جس طرح ہمارے پٹھان بھائی 15,000 روپے قالین کا مانگتے ہیں تو ہم انہیں 2,000 دیتے ہیں اور قالین خرید لیتے ہیں۔ کولن پاول کہتے ہیں کہ ہم نے مشرف کے لیے 11 مطالبات لکھے۔ ہم نے 11 مطالبات اس لیے لکھے کہ ان میں سے 5 یا 6 وہ مشرف منظور کر لیں گے، بقایا مسترد کر دیں گے، لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی
جب مشرف نے 11 کے 11 مطالبات منظور کر لیے، اور یہ بات جنرل صاحب اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں۔ تو اگر مجھے 2 کروڑ روپیہ دیا گیا تو میں اپنی عزت اور میں اپنی عصمت جو ہے وہ دے دوں گی مزے سے، اور یہ آپ کے سامنے میں نے کھول کے رکھ دیا۔ یہ جو نظام ہے نا، یہ جنرل عاصم منیر کے بغیر بھی چل سکتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ 2 لوگوں نے کہا ہے۔ یہ واردات ہے نون لیگ کی بہت پرانی، اور ان کا ڈی این اے ہے۔ وہ کہتے جو ہے نا وہ بیٹی کو ہیں اور سناتے بہو کو ہیں، نو کو سنانے آنکھنے دھی کو ہیں، سنانے نو کو ہیں۔ عظمہ بخاری، آپ جانتے ہیں کہ کیا اوقات ہوگی عظمہ بخاری کی؟ یعنی وہ اسپیشل سیٹ پہ الیکشن بھی نہیں جیتی۔ وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ کسی بھی شخص کے بغیر نظام چل سکتا ہے، جمہوریت کو کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ میں تو حیران ہوں کہ ایسے لوگوں سے ایسی باتیں سن کے پھر بھی بندہ ایکسٹینشن لے، پھر بھی بندہ نوکری کرے۔ بہرحال یہ فیلڈ مارشل صاحب بڑے آدمی ہیں، یہ عظمہ بخاری نے کہا۔ اب آگے آئیں۔ ایک فرعون کے دور کا نون لیگ ہی ہے۔ یہ فرعون کے دور میں نون لیگ میں شامل ہوا تھا کہ ایک دن نون لیگ بنے گی اور میں اس میں شامل ہوں گا۔ یہ ہیں عرفان صدیقی صاحب۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ استاد محترم ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے۔ یہ کیا کہتے ہیں ٹی وی پروگرام میں؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نواز شریف کے پاس گیا تو نواز شریف بہت الجھن کا شکار تھے، اور مجھے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں بہت تنگ ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے اب آپ نے غور کرنا ہے۔ تو نواز شریف نے مجھے کہا کہ یہ بات آپ نے اپنے تک رکھنی ہے، لیکن چونکہ اب بات بہت پرانی ہو گئی ہے، عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں، تو میں اب ٹی وی پہ بتا رہا ہوں، یہ بات آپ نے اپنے تک رکھنی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف آئے تھے، تو میں نے کہا پھر؟ تو نواز شریف نے کہا کہ راحیل شریف کہتے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے۔ اب راحیل شریف کے بارے میں کتنا چورن بیچا گیا، بہرحال کہ جی میرے پاس آئے کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے یا مجھے فیلڈ مارشل بنا دیا جائے، اور جو پنامہ ہے وہ سارے کا سارا ہم سنبھال لیں گے، ہم مینیج کر لیں گے۔ پھر راحیل شریف کہتے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن دینے میں آپ کو پرابلم ہے تو آپ ایسا کریں، تینوں چیفز کو، نیول چیف کو، ایئر چیف کو، ان سب کو ایکسٹینشن دے دیں اور میں بھی لپیٹ میں آ جاؤں گا۔ تو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر؟ تو نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب، اب دیکھیں اب یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اب عاصم منیر، راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہیں دی، اس کو عاصم منیر صاحب کو دے رہے ہیں۔ راحیل شریف کو فیلڈ مارشل نہیں بنایا، عاصم منیر صاحب کو بنا دیا۔ راحیل شریف نے کہا سارے چیفز کو ایکسٹینشن دے دیں، نہیں دی، اب سب کو دے دی ہے۔ اوپر بتا چکا ہوں کہ وعدے کون سے ہیں، یہ سارے وعدے وہ پورے کریں گے، لیکن جنرل عاصم کو بار بار کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ عظمہ بخاری اور عرفان صدیقی کے زبان سے، یہ نواز شریف کا طریقہ کار ہے، یہ نون لیگ کا طریقہ کار ہے، وہ اسی طرح کرتی ہے، وہ اسی طرح پیغام دیتی ہے۔ میری صرف درخواست یہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر عظمہ بخاری اور عرفان صدیقی کی یہ کلپ وہ فیلڈ مارشل کو لازمی سنائیں، انہیں سنائیں کہ یہ ان کی اوقات دیکھیں، ان کی اوقات کیا ہے اور یہ باتیں کون سی کر رہے ہیں۔ عظمہ بخاری کہہ رہی ہے نظام، وہ نام اس نے عمران خان کا لیا ہے، بات عمران خان کے بارے میں کی ہے کہ کسی کے بغیر بھی نظام چل سکتا ہے، جمہوریت چل سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کتنے کارڈز ہیں؟ یعنی یہ ایک سوال ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب ایک کارڈ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ بتائیں کہ کون سا کارڈ نہیں کھیلا؟ بلے والا کارڈ کھیلا، بلہ لے لیا گیا، کمپین نہیں چلانے دی گئی، کاغذات پھاڑے گئے، کاغذات چھینے گئے، پولنگ ایجنٹس اغوا کیے گئے۔ 9 مئی اور 48 گھنٹوں میں بقول عمران خان 10,000 بندہ گرفتار ہو گیا۔ پھر الیکشن والے دن نیٹ اور جو ہے نا وہ سارا کچھ بند کر دیا گیا الیکشن والے دن، اور الیکشن سے ایک رات پہلے سہیل وڑائے سے کہلوایا گیا کہ پی ٹی آئی 20 سیٹیں لے گی۔ بہرحال 8 فروری آ گیا۔
8 फरवरी को वोट पड़ा और वोट इतना पड़ा कि अभी तक वो सीटें छीन रहे हैं, वो कार्ड भी गया। उसके बाद कार्ड आया मुकदमों का, यानी 50 मुकदमे, फिर 100, फिर 150, फिर 200, 250, 300 ये मुकदमे कायम कर दिए गए। इन मुकदमों से पहले वज़ीराबाद में खुलेआम गोलियां चलाई गई, गोलियां मारी गई, गोली लग भी गई इमरान खान को, लेकिन वो जो लड़का था जो शहीद हो गया बाद में, उसकी वजह से इमरान खान और अल्लाह पाक के करम की वजह से बच गए। उसके बाद इमरान खान को उठाया गया बड़े बुरी तरीके से और बंदयाल ने गैर कानूनी करार दी। कार्ड आप एक है, यानी बात मुख्तसर करें, कार्ड है इमरान खान को ख़त्म करना। और ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान सबसे ज़्यादा महफूज जेल में हैं। इमरान खान बाहर है ना, तो बाहर अभी आप हर किसी को पता है, अमेरिका को, बरतानिया को, अक़वाम मुत्तहिदा को, कि रियासती तहवील में अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है, अगर कुछ होता है तो आप खुद देख लें किस पे इल्ज़ाम आएगा। जेल में महफूज हैं वो, बाहर आकर इन्होंने वज़ीराबाद वाला काम करना है। एक कार्ड है और वो कार्ड है इमरान खान को मारने का। सारे कार्ड फेंक चुकी है एस्टेब्लिशमेंट, बुरी तरह पिट चुकी है, जोकर शोकर सारे फेंक चुकी है। एक कार्ड है और वो कार्ड है इमरान खान को ख़त्म करना। हमें ताने दिए जाते हैं इनकलाब न लाने के, हमने कितनी दफ़ा कोशिश की। हमें पता है कौन सी सहूलत मुयस्सर नहीं है। हमें सहूलत मुयस्सर नहीं है कि जो फ़ौज है ना वो फ्रीक ना हो, वरना 26 नवंबर को थोड़े लोग आए थे, निज़ाम तब्दील करने के लिए तो उतने लोग भी काफ़ी थे। एक गंडापुर ने गद्दारी की, दूसरा रात को गोली चल गई। फ़ौज के मुकाबले में ना सिर्फ तुर्क खड़े हुए, तुर्क आपको याद होगा तैयब अर्दगान के लिए। तैयब अर्दगान तुर्की में भी नहीं थे, बाहर थे, लोग फ़ौज के सामने खड़े हो गए। मेरा ख्याल है 350 बंदा शहीद हो गया था, लेकिन वो फिर भी लेट गए, गाड़ियों के टैंकों के आगे लेट गए। उन्होंने मारी चपेड़ें अफसरों को। ये एक मौका था, वरना आप नेपाल में देखना फ़ौज ने गोली चलाई, बांग्लादेश में फ़ौज ने गोली चलाई, श्रीलंका में फ़ौज ने गोली चलाई। फ़ौज का क्या है? फ़ौज तो एक इदारा है, लोग जाने, लोगों का कहा हाँ जलाओ गिराओ नहीं होना चाहिए। और अगर हो भी चाहता है तो लोगों की चीज़ें, फ़ौज अपना काम करे। पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। बार बार कोशिश की है इन्होंने, बार बार। 9 मई को भी कोशिश की थी, जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। 5 अगस्त को कोशिश की, 14 अगस्त को कोशिश की, सबसे बड़ी 26 नवंबर को कोशिश की। जब इमरान खान बाहर थे तो 25 मई को कोशिश की, जब इमरान खान ने एंड टाइम पे ख़त्म कर दिया कि इनका प्रोग्राम फिर कत्लेआम का है। पाकिस्तानी कौम को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। पाकिस्तानी कौम पे चलती हैं सीधी गोलियां, पाकिस्तानी कौमों के निशाने लेते हैं स्नाइपर्स, क्योंकि फ़ौज के इंटरेस्ट हैं, फ़ौज इनको लेकर आई है, फ़ौज इनको डिफेंड करती है। फ़ौज सैलाब की खबरें मीडिया पे नहीं चलने दे रही, लाशें तैर रही हैं पानी में, कश्तियाँ उलट रही हैं, लोग भूखे बैठे हैं। मीडिया चलाए ना, नहीं चलाता। यानी आधा पाकिस्तान डूब गया, मिशत बर्बाद हो गई, किसान रुल गया, मीडिया पे नहीं आ रहा। मीडिया पे तारीफ दिखानी है, अब वो सैलाब दिखाते हैं तो सारा कुछ मुख्यमंत्री का सैलाब में बह गया। मेकअप, जूते, कपड़े, टिकटाकें, सब कुछ बह गया। मीडिया को मना किया गया सैलाब नहीं दिखाना। तो पाकिस्तानी कौम को ताना देने से पहले, मैं भी ताने देता हूं, मैं भी देता हूं, लेकिन ताना देने से पहले इस बात को ज़हन में रखें कि हमें ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। यानी आप देखें ना, 19 बंदे जो है ना, इतनी बड़ी तब्दीली आ गई नेपाल में, टोटल 19 बंदे जो है ना वो जान से गए। यहाँ 26 नवंबर को कितने बंदे जान से गए, तब्दीली भी नहीं आई। 9 मई को कितने बंदे, नौरीन न्यादी बता रही थी कि कोर कमांडर हाउस के अंदर से गोली आई और एक नौजवान लड़के का भेजा निकल के रोड पे आ गया। ये आप आज तक किसी ने बात की है?
3 دیواریں تو کالی ہو گئیں، اندر سے گولی آئی بقول نورین نے آدھی۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کی جد و جہد سے آج تک کتنے جوان شہید ہو گئے ہیں، کتنے جوان شہید ہو گئے ہیں۔ کبھی پنجاب پولیس ہے، کبھی سیکیورٹی فورسز ہیں۔ باجوہ کے دور میں جب عمران خان آ رہے تھے پشاور سے تو رینجرز نے پل پہ کھڑے ہو کر ہر کسی کے سامنے شیلنگ کی۔ فوج فریق ہے، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، تو فوج تو سب کی ہے، فوج تو یونٹ ہے، یونٹی ہے، لیکن پاکستانی قوم کو یہ بدقسمتی سے سہولت دستیاب نہیں ہے۔ پاکستانی باہر نکلتے ہیں گولیاں، جب پہلے بندے کا بھیجا اڑتا ہے تو ظاہر ہے سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہیں۔ کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے، لیکن پھر بھی دیوانے مرے، عاشق مرے، 26 نومبر کو مرے، 9 مئی کو مرے۔ بہرحال ہمیں یہ سہولت فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔